अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है सैयदना अबू ज़र गफ्फारी और ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमें सैयदना अबू ज़र गफ्फारी के बारे में क्या बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र गिफारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल मुस्तदिल हाकिम में। ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा। कुरान में फतवा आ गया था जी। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी, ये पहला और आखिरी मौका था क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था, सुपर पावर थी दुनिया की। हाँ जी। 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी इस्लाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सब ने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो या कोई औरत हो या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आके बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 साहब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, तो कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल मुस्तदिल हाकिम में आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के साथ सफ़र पे निकले ना जब, तो नबी इस्लाम को आके कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गए। तो आप इस्लाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾएगा सर वो ਤੁਹਾਡਾ पक्का ਜਿਹੜਾ यार है बेली वो भी कोई नहीं है। तो हुजूर इस्लाम को लोग ना फीडबैक देते, या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर इस्लाम कहते ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आए। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी भी पीछे रह गए। आया और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप। ऊंट चलने से इनकार कर दे, कोई कर सकता है। और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है, पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा हैं। तो अबू ज़र गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ गया जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी इस्लाम की आप मोहब्बत देखे, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र गिफारी नहीं रह सकता पीछे। हाँ जी। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र गिफारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर इस्लाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। दुनिया से क्या कह रहे गए। सही बुखारी में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में चुके। ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूँ, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र गिफारी शाम चले गए थे। वहां पे चूंकि गवर्नर थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कुरान की वो जो सूरह तौबा की आयत है ना,
کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری کو یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. ہاں جی. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا. لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں بالکل بھی نہیں. کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا. صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے گا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا.
جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا, گزرگاہ پہ, جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستدل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام, ابن مسعود بھی زہد کے امام, ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ, دنیا سے بھی اکیلا جائے گا, اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا, ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے, اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے, اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا, اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے, اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے. ہاں جی. تو کیا وہ ناکام ہو گیا اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا, کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل حاکم میں مل جائیں گے. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اہل سنت بھی دیتے ہیں, صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں, چاہے امام غزالی کی ہوں, رسالہ قشیریہ پڑھیں, اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں, تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں, ان کو یاد کوئی نہیں کرتا, اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے, ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر ابو ذر غفاری کے لائف کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا ابو ذر غفاری نے اپنی لائف ساری زندگی کس طرح گزاری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا تھا. جب مسلمانوں نے رومن امپائرز کے خلاف جنگ کرنی تھی تو اس ٹائم قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا کہ جو اس جنگ میں حصہ نہیں لے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. جو منافق تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ فلاں بھی نہیں آیا, فلاں بھی نے بھی حصہ نہیں لیا, وہ بھی چلا گیا. جب انہوں نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری پیچھے نہیں رہ سکتا. جب وہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے اور ان کا اونٹ بیٹھ گیا تھا, وہ اسے چلنے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ ریگستانی سفر جو 700 کلومیٹر کا سفر ہے, جو ہم گاڑی میں بھی طے کریں تو گھنٹوں کا سفر لگتا ہے, تو انہوں نے وہ ریگستانی سفر خود پیدل طے کیا تھا. 700 کلومیٹر کا بہت لمبا سفر ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دعا کی کہ تو ابو ذر غفاری ہو جا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں دعا کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ابو ذر غفاری کو دیکھو کہ وہ اکیلا آ رہا ہے اور اکیلا ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.